السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ نور مقدم نے اپنے ڈرائیور سے کیا لانے کو کہا؟ ناظرین، نور مقدم کا جو مطالبہ ہے وہ اپنے آپ میں بہت کچھ ثابت کرتا ہے، وہ بہت کچھ بتا رہا ہے کہ نور مقدم کے اس مطالبے کے پیچھے اصل میں حقائق کیا تھے۔ ناظرین، جو نور مقدم کا ڈرائیور ہے اسے پولیس نے سامنے تفتیش کیا ہے، اس سے پوچھ گچھ شروع کی گئی ہے اور اس سے بتایا ہے کہ نور مقدم نے اسے فون کیا، جی ہاں، اسے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ کہیں سے بھی کسی بھی طرح کر کے 7 لاکھ روپے ارینج کرو۔ جی ہاں، 7 لاکھ روپے کی رقم نور مقدم نے ڈیمانڈ کی اور کہا کہ اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی جاننے والے سے یہ رقم لے کر آنا اور اپنے ماں باپ کو نہ بتانے کا کہا، یعنی اپنے ڈرائیور کو خاص طور پہ کہا کہ میرے ماں باپ کو اس بارے میں مت بتانا کہ میں نے 7 لاکھ روپے کسی سے منگوائے ہیں۔ یعنی یہ پیسے نور مقدم اپنے ماں باپ سے نہیں لے رہی تھی، اپنے ڈرائیور کو اس نے کہا کہ جا کے یہ پیسے تم کہیں سے بھی ارینج کر کے لاؤ۔ ڈرائیور نے کیا بتایا؟ ڈرائیور یہ کہہ رہا ہے کہ میں بمشکل 3 لاکھ روپے اپنے کسی دوست یا اپنے کسی جاننے والوں سے مختلف ذرائع سے بمشکل 3 لاکھ روپے ارینج کر پایا تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے ناظرین کہ نور مقدم پیسے مانگ رہی ہے 7 لاکھ روپے، ڈرائیور 3 لاکھ روپے ارینج کرنے جا رہا ہے، کر چکا ہے، اور اب جب وہ یہ پیسے نور مقدم کو پہنچانے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نور مقدم اپنے گھر میں نہیں ہے۔ نور مقدم اس وقت جب وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، نور مقدم اس وقت ظاہر جعفر کے گھر میں قید ہے۔ جی ہاں، یہ پوری سٹوری اب سامنے آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پولیس کی تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ چاہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ جو اپڈیٹس مسلسل نور مقدم کے قتل کے کیس کے حوالے سے ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے ملتی رہیں گی، آپ کو میں بتاتا رہوں گا۔ اب ہوا کیا؟ اب ہوا یہ ناظرین کہ یہ 3 لاکھ روپے لے کر جو ڈرائیور خلیل ہے، خلیل نام ہے ڈرائیور کا، یہ 3 لاکھ روپے لے کر ظاہر جعفر کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ نور مقدم اسے کہتی ہے کہ تم اندر مت آنا، اس کو اندر نہیں آنے دیتی، کک جو ہے وہ باہر آ کے تم سے پیسے لے جائے گا۔ یہی ہوا، نور مقدم باہر نہیں آ پائی، یہ اندر نہیں جا پایا اور اس طرح سے اس نے پیسے جو ہے وہ کک کے حوالے کر دیے۔ اور ڈرائیور نے بعد میں، چونکہ تمام ملازمین جو ظاہر جعفر کے جتنے ملازمین ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو ڈرائیور نے کک کو پہچان لیا ہے، اس کی شناخت کر لیا کہ ہاں یہ وہ آدمی تھا جس کے ہاتھ میں نے 3 لاکھ روپیہ دیا۔ ناظرین، ایک اور بات کی گئی، خلیل نے کہا کہ یہ واقعہ اسی دن پیش آیا پیسے منگوانے کا جس دن نور مقدم کا قتل ہوتا ہے۔ اس صبح اس نے یہ مجھے کہا، صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ اچھا، اس نے خاص ساتھ میں یہ بھی کہا خلیل نے کہ مجھے نور مقدم نے یہ کہا کہ یہ پیسے دینے کے بعد تم میرے ماں باپ کی طرف جاؤ، میرے ماں باپ کے گھر جاؤ اور جا کے ان سے یہ کہو کہ نور مقدم لاہور جا رہی ہے، وہ اگلے کچھ دن نہیں آئے گی۔ ڈرائیور حیران پریشان ہے کہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ خیر، وہ ڈرائیور تھا، ملازم تھا، جیسا نور مقدم نے کہا اس نے ویسا کیا۔ اب آگے خلیل کیا بتاتا ہے؟ خلیل یہ بتاتا ہے ناظرین کہ وہ نور مقدم کے والدین کے گھر گیا۔ آگے جا کے وہ کیا دیکھتا ہے کہ نور مقدم کی والدہ اپنے شوہر یعنی نور کے باپ سے بحث کر رہی ہیں اسی حوالے سے کہ نور یہ چاہ رہی ہے کہ وہ لاہور جائے، اور اس کے جو والد ہیں نور کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید آ رہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر ہوتا ہے، بچے اپنے ماں باپ کے پاس اپنے گھر میں ہوتے ہیں، تو نور مقدم جو ہے وہ عید پہ لاہور کیوں جا رہی ہے بھائی؟ دونوں میں یہی بحث و تکرار چل رہی ہے۔ اس سے ایک چیز ثابت ہوئی جو کہ خلیل نے بتایا کہ نور مقدم اپنی والدہ سے بھی رابطے میں تھی اور اس دن بھی رابطے میں تھی جس دن اس کا قتل ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب خلیل یہ کہتا ہے، یعنی ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے چونکہ جب دیکھا کہ آلریڈی اس موضوع پر بات ہو رہی ہے تو پھر میں نے نور مقدم کا پیغام پہنچانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے لگا کہ آلریڈی یہ لوگ جانتے ہیں کہ نور لاہور جا رہی ہے، لہذا ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب اس دوران جو ہے یہ صبح 10 بجے کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد 4:30 بجے نور مقدم چھلانگ لگاتی ہے چھت سے اور بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب میں آپ کو اگلی اپڈیٹ یہ دیتا ہوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو موصول ہوئی ہے، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک آڈیو لیک سنائی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اس میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ نور مقدم نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اب جو سی سی ٹی وی فوٹیج موصول ہوئی ہے اس میں نظر آ رہا ہے، پولیس کو نظر آ رہا ہے کہ نور مقدم 4:30 بجے کے قریب چھت سے چھلانگ لگاتی ہے، اس کو زخم آتے ہیں،
چوٹ آتی ہے مگر وہ لپکتی ہے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتی ہے. ملازم جو وہاں پر گارڈ موجود ہے وہ دروازہ نہیں کھولنے دیتا اس کو. اتنی دیر میں ظاہر جعفر آتا ہے اور اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس گھر کے اندر لے جاتا ہے. یہ تمام صورتحال تھی ناظرین اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی. اور اگلی خبر میں آپ کو یہ دے دیتا ہوں, دو اہم خبریں. ایک تو ظاہر جعفر نے اعتراف جرم کر لیا, ٹھیک ہے جی, لیکن اس اعتراف جرم کی کوئی اہمیت فی الحال نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کو بتاؤں گا میں. دوسرا یہ ظاہر جعفر کا موبائل فون ریکور ہو گیا ہے. اصل چیز یہ موبائل فون ہے, اس سے سب پتا چلے گا. دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ نور کو اغوا کیا گیا, ٹھیک ہے جی, اور یہ جو 7 لاکھ روپے تھے یہ تاوان تھا جو مانگا جا رہا تھا, مجھے ایسا لگتا ہے. ورنہ نور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کیوں کرے گی, وہ کیوں ایک شخص کو پیسے منگوائے گی, 7 لاکھ روپے کا وہ کیا کرے گی. ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو نور ہے وہ اغوا برائے تاوان کے لیے پیسے منگوا رہی تھی. ایک بات, ایک اور انکشاف ہوا ہے, وہ یہ ہوا ہے کہ نور کے کچھ دوستوں سے بھی پوچھ گچھ ہوئی ہے. ظاہر اور نور کے جو مشترکہ دوست تھے انہوں نے کہا, اور بڑے عجیب لوگ تھے, میں کیا کہوں, کہ ہم گئے تھے ظاہر جعفر کے گھر نور کا پتہ کرنے, لیکن ظاہر جعفر نے ہمیں نور سے ملنے سے انکار کر دیا اور ہمیں وہاں پر احساس ہوا کہ نور کو ایک طرح سے اس نے اغوا کیا ہوا ہے. تو کمبختوں پولیس کو بتانا تھا. یہ لوگ وہاں پہ گئے, میں کیا کہوں, آج کل کے بچے بھی عجیب برگر سے ہوتے ہیں, گئے وہاں پہ اور جا کے جو ہے وہ پوچھ کے آ گئے. ظاہر جعفر نے ایک دبکا مارا, یہ واپس آ گئے, اور پولیس کو بتاتے جا کے, یار کم سے کم اس کی جان تو بچ جاتی نور مقدم کی. اب جناب ہوا یہ کہ پولیس نے ان سب کو شامل تفتیش کر لیا, ٹھیک ہے جی. یہ پولیس کی کہہ لیں کہ تفتیش کا حصہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھی بتایا گیا جا رہا ہے کہ نور مقدم اس وقت تک اپنی ماں سے رابطے میں تھی, ناظرین, جب تک اس کا قتل نہیں ہو گیا. اب نور مقدم کے جو والدین ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ نور ان کو کیا بات بتا رہی تھی, کیونکہ ابھی تک نا دیکھیں ابھی تک موٹیو سمجھ نہیں آ رہا, ابھی تک مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ اس شخص نے آخر اس کا قتل کیا کیوں. اب یہ بیانات سامنے آئیں گے, یہ بڑے امپورٹنٹ بیانات ہیں. ظاہر جعفر کے والدین جو ہے وہ بھی کسٹڈی میں ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے. اور ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ظاہر جعفر کے والد نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے نے گھنونا کام کیا, گندا کام کیا ہے, اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. جب آپ کا بیٹا اس سے پہلے اس طرح کے گھنونے کام کر رہا تھا, شراب پی کے دنگا کرتا تھا اور اپنی ماں پر بھی اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, تب اگر آپ نے یہ الفاظ بولے ہوتے نا سر, تو آج شاید یہ ایک معصوم بچی جو ہے وہ کسی کے ظلم کا نشانہ نہ بنتی. اگر آپ نے اس فضول انسان کو, آپ نے ایک تھیراپی کلینک کا سربراہ بنایا ہوا تھا, آپ نے اس کو حصہ بنایا ہوا تھا, یہ بچوں کی مینٹل تھیراپیز کیا کرتا تھا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ کا بیٹا کس کماش کا آدمی ہے, آپ نے اپنے بیٹے کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی. اب جناب خود گرفتار ہو گئے تو اب کہہ رہے ہیں اس کو سخت سے سخت سزا دیں. یہ کام آپ کا تھا, اس کو سخت سے سخت سزا دینا بچپن سے ہی جب یہ بگڑنا شروع ہو گیا تھا, یہ حضور آپ کا کام تھا جو آپ نے نہیں کیا. تو یہ تھی جی اب تک کی وہ اہم اپڈیٹ جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اپڈیٹس آپ کے لیے مس نہ ہوں. وہ لال بٹن ابھی دبا دیں. مجھے دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.